جو ہم نے شعبہ جات آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ ہائر ایجوکیشن میں بھی یہ 8 شعبے ہیں، ان کا آپ بریک ڈاؤن لیں اور ان کے ساتھ الائن کریں کہ ان شعبوں کی کیا ضرورت ہے اور ان کے ساتھ ہماری جو ایگزسٹنگ یونیورسٹیز کی صلاحیت ہے وہ کس حد تک الائنڈ ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا پہلا شعبہ جو ہے وہ مینوفیکچرنگ ہے۔ آپ میپ کریں کہ مینوفیکچرنگ میں اگر ہم نے پاکستان کو ایک مینوفیکچرنگ ہب بنانا ہے اور ایکسپورٹ میں آگے لے کے جانا ہے، وہ کون سے کلسٹرز ہیں جو ہمارے پوٹینشیل کلسٹرز ہیں اور ان کی کیا نیڈ ہے، ان کے لوگوں سے بلا کے پوچھیں۔ بیسکلی HEC شوڈ بی ان دا بزنس آف آسکنگ دیز پیپل کہ آپ بلائیں، ٹیکسٹائل والوں کو بلائیں، آپ بتائیں جی کہ آپ ہمیں بیٹھے ہیں، بتائیں کہ آپ کی اگلے 10 سال کی کیا ہیومن ریسورس ریکوائرمنٹ ہے، کس طرح کی ہے۔ فارما انڈسٹری کو بلائیں کہ آپ کو اگلے 10 سالوں میں کس نوعیت کے لوگ چاہیے جس سے ہم پاکستان کو دنیا کے فارما میپ کے اوپر لے جائیں۔ ہر روز آپ کے پاس ایک سیکٹر بیٹھا ہونا چاہیے جس سے آپ بیٹھ کے یہ پوچھ رہے ہوں کہ آپ کی ہیومن ریسورس نیڈ کیا ہے اور ہم کس طریقے سے اس کو اپنی یونیورسٹیز کے ذریعے میٹ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا پہلی میپنگ جو ہے وہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کی کریں اور اس کی آئیڈینٹیفائی کریں کیا نیڈز ہیں۔ سیکنڈ کی سیکٹر از ایگریکلچر۔ اگین پاکستان کا ایک بہت بڑی نیڈ ہے ایگریکلچر میں۔ اچھا، اب ایگریکلچر میں ان کے ساتھ بیٹھ کے آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سے ایریا، مثال کے طور پہ پہلے تو کراپ وائز ہوگا نا، کہ کراپس کے لحاظ سے ہمارے پاس کتنے کاٹن کے کیسے ایکسپرٹس ہیں، ویٹ کے، شوگر کے، ہارٹی کلچر کے، ویجیٹیبلز کے، فروٹس کے، جو کہ ہمارے وہ کراپس ہیں، اس میں لائف سٹاک بھی آ جائے گا، ڈیری سیکٹر کے کیا ہے، پولٹری کے کتنے چاہیے، میٹ کے کتنے چاہیے، اور اسی طرح پھر دوسری فنکشنل ہے، سیڈ ڈیولپمنٹ ہے کہ سیڈ ڈیولپمنٹ کے ایکسپرٹس ہیں ہمارے پاس کہ نہیں ہیں، فارم میکنائزیشن کے ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو اس میں پھر آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ایگریکلچر کے جو ڈومینز ہیں وہ کون سے ہیں جس میں ہمیں اپنی ورک فورس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ تیسرا سیکٹر از ٹیکنالوجی، آل ٹیکنالوجی ریلیٹڈ فیلڈس، اور ٹیکنالوجی میں آبویسلی دا فرسٹ از IT، کہ IT میں ہمیں کتنے لوگ چاہیے۔ ہمیں فیوچر میں اسپیس پروگرام اگر بنانا ہے تو ہمارے اسپیس پروگرام کی کیا نیڈز ہیں، انجینئرنگ کے جو سیکٹرز ہیں اس میں کیا نیڈ ہے، انرجی سیکٹر کی کیا نیڈ ہے ہماری ٹیکنالوجی میں، اسی طرح بایو ٹیکنالوجی یا دوسری جو ٹیکنالوجیز ہیں جن کی ریلیونس ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کے جتنے ڈومینز ہیں ان سب کے اندر کون کون سی ٹیکنالوجیز ہیں جو مستقبل کے لیے ہمارے لیے ضروری ہیں اور اس میں ہمیں کتنی ضرورت ہے اور ہماری اس وقت ایگزسٹنگ کیا کیفیت ہے۔ فورتھ از سروسز۔ اب سروسز میں فائنینشیل سروسز بھی آ جائیں گی، اس میں ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی بھی آ جائے گی، اس میں ہیلتھ سروسز بھی آ جائیں گی۔ ففتھ از مائننگ، کہ مائننگ ایک کی ایریا ہے، اس کے اندر آپ نے کام کیا ہوا ہے، اس کے حساب سے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی جو فیوچر مائننگ ہے اس میں ساری کاپر اینڈ گولڈ تو نہیں ہے، اب ناردرن ایریاز میں جیمز ہیں ہمارے پاس، جتنی مائنز ہیں اس میں ویلیو ایڈیشن کے لیے اب ماربل ہے۔ اتنا پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ماربل دیا ہے، نیچے سے شروع ہو جائیں آپ گوادر سے، وہ پورا اس پہ بیلٹ پہ چلتے ہیں چترال تک، وہ پوری یعنی کہ ہماری بیک بون جو ہے وہ گرینائٹ ہی ہے ساری۔ لیکن ہم دنیا میں تو ورلڈ لیڈر نہیں ہیں، ہم آج بھی وہ بارود ہیں جی، ہم آج بھی وہ بارود کے ذریعے اپنا ماربل تباہ کر رہے ہیں۔ وی آر ناٹ دا لیڈرز ان ماربل ٹیکنالوجی، وی شوڈ ہیو بین دا لیڈرز۔ تو اس کے اوپر آپ ورک آؤٹ کریں کہ ہمیں کتنے مائننگ کے اندر چاہیے۔ پھر سکستھ از مین پاور ایکسپورٹ، کہ جو ہماری ایک اسٹرینتھ ہے کہ ہمارے پاس بہت اضافی آبادی ہے، اس میں کنسٹرکشن کے اندر کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ اب وہ پرانے جو قسم کے بیلدار چاہیے تھے ٹائپ بندے، وہ تو ختم ہو گئے نا، اب دنیا میں آٹومیشن آ گئی ساری کنسٹرکشن انڈسٹری میں۔ اچھا، ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہماری جو مین پاور گلف میں گئی ہوئی ہے اگلے 2-3 سالوں میں وہ ریلیونٹ ہو جائے گی، ان کی کنسٹرکشن کی جو پیرامیٹرز ہیں وہ سارے نئی مشینری پہ چلے گئے ہیں۔ تو اب ہمیں ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو ہماری اسکلڈ فورس وہاں پر ہے، ہم ان حکومتوں کے ساتھ مل کے ان کی ری ٹریننگ کا کوئی بندوبست کریں کہ ان کے سکلز کو ہم ان کی نئی ضرورت کے مطابق کریں۔ یہ وہاں پر ہی موجود ہیں، بجائے یہ کہ یہ واپس آ جائیں، ان کو وہاں پہ ہم کس طریقے سے کوئی ایسے پروگرامز آفر کر سکتے ہیں کہ یہ وہاں پر اپنی صلاحیت کو بہتر کر لیں۔ کیا کوئی آن لائن ٹریننگ پروگرامز دے سکتے ہیں، کیا وہاں پر کوئی ان حکومتوں کے ساتھ مل کے ہم ٹریننگ کیمپس بنا سکتے ہیں کہ جس میں ان کو ہم بہتر کر لیں۔ اسی طرح ڈرائیورز ہیں، یہ موٹر وے پولیس نے بنایا ہے، میں نے آپ کو بلایا بھی اسی لیے ہے کہ جو انٹرنیشنل ٹرکنگ ہے اس کے لیے ہم کس طریقے سے
اپنے افرادی قوت کو تیار کریں، نرسنگ ہے، فزیو ہے، اور دیگر جو مین پاور کی سیکٹرز ہیں آئی ٹی کے اندر سارے میں دیکھیں. 7th از کریٹیو انڈسٹریز. فیشن اینڈ ڈیزائن ہے، اس میں فلم ہے، اس میں آرٹ ہے، اس میں ہمارے نوجوانوں میں بے حد ٹیلنٹ ہے. تو ہم اس کو کریٹیو انڈسٹریز جو ہیں ان کے کون کون سے شعبہ جات ہیں جس کے اندر اپنی صلاحیت کو ڈیولپ کریں، اور اس میں ہمارے جو ٹریننگ پروگرامز ہیں وہ کیا دنیا کے ساتھ الائنڈ ہیں یا نہیں ہیں. اینڈ فائنلی بلو اکانومی. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی صورت میں ایک 5واں صوبہ دیا جو بلوچستان جتنا ہی ہے تقریباً. بلو اکانومی بھی ایک بہت شعبہ ہے، اس میں میری ٹائم ٹریڈ ہے، اس میں شپنگ ہے، اس میں پورٹ مینجمنٹ ہے. تو اس کے جتنے جز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. تو یہ 8 سیکٹرز ہیں جو ہمارے لیے مستقبل کے لیے ضروری ہیں، ہمارے جو ڈیولپمنٹ پلاننگ ہے. اور اس سب کے اندر آپ ان کے شعبے کے نمائندوں سے بیٹھ کے ورک آؤٹ کریں کہ کیا آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، اور پھر اس کے مطابق ہم اپنی جو یونیورسٹیز کے پروگرامز ہیں ان کو اس سے الائن کریں. تو اس لیے ہمیں یہ جہاں یقینی بنانا ہے کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیں، یہ بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم ان شعبوں میں دیں جو مارکیٹ بیسڈ ہوں تاکہ ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو سکیں. اور پھر میں آخر میں دہراؤں گا کہ ہر پاکستانی نوجوان کو ایک پوٹینشیل ایکسپورٹر کے طور پہ تیار کریں.